یہ کام جو ہے جب آتی ہے مشکل تو تب بھاگم دوڑ شروع ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب ایک بریک لیتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے. جی نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتی سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے جس بات پہ زور بھی دے رہے تھے شاہد لطیف صاحب, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پالیسی اور لکھت پڑھت سے زیادہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کا وقت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کی سیاست میں یہ پچھلے 5-10 سالوں سے جو پاور پوائنٹ کلچر جنم لیا ہے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا, یہ زمینی حقائق کے ساتھ اس کی کتنی مماثلت ہوتی ہے, یا ابھی بھی کنونشنل موڈ آف سیاست اور گورننس ہی آپ کو لگتا ہے زیادہ کارگر ہیں نظامی صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے جو پاور پوائنٹ کی آپ نے بات کی, جو ہے وہ نالج جو ہے نا وہ پاور ہوتی ہے, اور اعداد و شمار کی بنیاد پہ ہی ہم آگے چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا, شاید لطیف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا میں, کہ یہ ابھی آج ہی بیان آئے ہیں ایک دو, چودھری پرویز الہی صاحب جو اسپیکر بھی ہیں, اس حکومت کے حلیف بھی ہیں, وہ بڑی افسوسناک ہے بات کہ حلیف ہوتے ہوئے ان کو اتنا لمبا چوڑا بیان دینا پڑا ٹیلی ویژن پہ ویڈیو کے ذریعے, کہ ان کے نزدیک انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے کہ جس انداز سے تبلیغی جماعت کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے, انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا, اور مولانا فضل الرحمان نے بڑی خیر ان کا تو سمجھ میں آتا ہے, قابل فہم ہے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے دراصل زلفی بخاری صاحب کو بچانے کے لیے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ سیاسی بیان بازی کی نظر ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ حکومت کے حلیف بھی اور اپوزیشن اس میں لگے ہوئے ہیں. شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. جی شاہد صاحب. دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسی ایمرجنسیز جو کہ پوری قوم پر ایک آفت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں, اور جس سے اتنا نقصان ہو رہا ہے, اور دنیا جس کے بارے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈیں, اور اس میں ہم سیاست کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ سیاست کے لیے اور مقام اور جو موضوع ہیں وہ کیا کم ہیں, کیا آپ اس نام پر سیاست کریں, یہ حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ پھر سے وہی معاملہ آ جاتا ہے نا آپ کی مینجمنٹ اور آرگنائزیشن کا, گورننس کا, کہ اگر غلط کام ہوا ہے تو اس کی سزا ہے. اس سے پہلے غلط کام کے بارے میں باقاعدہ تشہیر کریں کہ غلط کام کیا ہے. یہ جو گروہ ہیں ان کی صورت میں نکلنا, اور اس طرح خاص کر تبلیغی جماعت کا یہ کام ہونا, یہ لیک آف ایجوکیشن بھی تو ہے نا, کہ علم میں نہیں ہے اور آپ نکل آئے جیسے عام طور پہ نکلتے ہیں, مگر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک آپ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں نابینا ہیں, ہر چوتھے روز سڑکوں پر ہوتے ہیں, ان کے مسائل ہیں, اس کی خاطر وہ احتجاج کرتے ہیں. ان کے ساتھ جس طرح کا ہم نے سلوک بارہا کیا ہے, کیا وہ جائز ہے؟ کیا یہ سب کو نظر نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپاہج ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح کا, ان کی یعنی مار پیٹ, ان کے ساتھ اتنا غلط قسم کا برتاؤ, یہ تو کسی قوم کو زیب نہیں دیتا, مگر یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم میں یہ جانچ اور یہ جو لائن ہم نے ڈرا کرنی ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. اپنے ذاتی اور انفرادی مقاصد کی خاطر ہم کسی بھی جو لائن ہے اس کا احساس نہیں کرتے, کسی دوسرے کے بارے میں وہ یہ احساس نہیں کرتے کہ جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ کون ہے. ہر آدمی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے یہ جو کوئی جرم ہے یہ کیا ہے. کئی مرتبہ آپ سمجھا نہیں پاتے, چیزیں سمجھ نہیں آتی, لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, تو آپ سزا کا تعین جو کرتے ہیں وہ ایک طریقے سے دیں. آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جس میں کسی کی ذلت ہو اور رسوائی ہو. جی یہ کام بحثیت قوم ہم میں یہ ہے نہیں, اور ہم نے اس پر زور نہیں دیا. جیسے میں نے آپ کو یہ نابینا افراد کی مثال دی, یہ کام بار بار ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سوچا نہیں کہ ہم یہ جو اپاہج لوگ ہیں یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے جس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں.
آپ ان کی مار پٹائی شروع کر دیں، اس سے آپ کیا گین کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ جی اچھا شاہد صاحب، یہ تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ اچھا دوسری جانب ایک اور بھی معاملہ ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے آج بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، اور ان حالات میں اب ایک مشکل آن بھی پڑی ہے۔ اب جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا، وسائل نہیں ہیں تو وسائل تلاش بھی کیے جا سکتے ہیں، وسائل کریٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر اگر ہم بنا سکتے ہیں تو یہ وینٹیلیٹر بنانا کوئی زیادہ مشکل کام ہے؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل بات ہے، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ جو قوم جو ہے ایک فائٹر جہاز سٹیٹ آف دی آرٹ اگر بنا لیتی ہے، ہمارا تو کہیں بنانے والوں میں نام ہی نہیں ہے۔ ہم اس مقام سے چلے کہ ہم 0 درجے پہ تھے اور وسائل بھی نہیں تھے، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے ایک کام کر لیا کیونکہ وہ ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے بغیر آج ہم بہت مشکل میں ہوتے۔ ایئر پاور جو ہے وہ آج ایک ایسا رول اختیار کر چکی ہے جس کو آپ ڈیسائسو رول کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر باقاعدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے سوچا کہ یہ ناگزیر ہے، ہم نے محنت کی تو اللہ نے اس کا اجر عطا کیا۔ بھارت نے بھی کوشش کی تھی مگر وہ فیل ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کام کوئی ایسا نہیں جو آپ نہیں کر سکتے، مگر اس کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ جی ایسی کو اگر اس طرح کی آپ کو مثال ملتی ہے تو اس مثال سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لہٰذا لوگ مرتے رہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ہارتے نہیں، ہم نے باقاعدہ جیتنا ہے، ہم نے ہر جو مشکل ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو مقابلہ ایسے تو نہیں کیا جاتا کہ کوئی کبھی بہانہ وسائل کا لگا دیں، کبھی مینجمنٹ کا لگا دیں، ایسے نہیں کیا جاتا۔ جی نظامی صاحب۔ شاید عزیزوں میں ایک اور کنفیوژن بڑی ہے، ابھی تک ایک اور کنفیوژن بڑی سخت رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب خود کلیئر نہیں ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقتدر قوتوں کو اپنا دے ہیڈ ٹو فورس دا ہینڈ آف دا گورنمنٹ کہ یہ لاک ڈاؤن ضروری ہے۔ تو ابھی بھی کچھ تردد نظر آتا ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن کا نام نہیں دیا جا رہا، لیکن لاک ڈاؤن ہے۔ یہ مدر آف آل کنفیوژن تو یہ بات ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا نظامی صاحب، جب ہم خود ہی کنفیوز ہیں، ہمیں ذہن میں یہ نہیں پتا کہ ہم لاک ڈاؤن کس طرح کا چاہتے ہیں، لاک ڈاؤن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اصل میں لاک ڈاؤن تو ہے، یہ تقریباً ہر صوبے میں ہے، اسلام آباد میں بھی ہے۔ آپ باہر نکل کر دیکھیں، کوئی چیز آپ کو موو کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اور دنیا بھر میں جو ابھی تک مثال ہمیں ملی ہے، جن لوگوں نے، اور خاص کر چین کی بھی آپ مثال لے لیں، اس نے اس علاقے کو، ووہان کو فوراً لاک ڈاؤن کیا تھا، جس سے ان کو نتائج ملے۔ اور جنہوں نے نہیں کیا، جیسے ہم اٹلی جیسے ملک کی مثال دیتے ہیں، وہ کتنی بری طرح پھنسا کیونکہ انہوں نے ہر چیز لیٹ کی۔ جب مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں تو اچھی مثالوں کو تو فالو کرنا چاہیے نا۔ لاک ڈاؤن ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اس لاک ڈاؤن میں آپ کس طرح کا لاک ڈاؤن چاہتے ہیں اس کو ڈیفائن کریں، اس کے اوقات کی بات کر لیں، کس طرح کا آپ لاک ڈاؤن چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، غریب لوگ جن کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب بار بار بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ان تک سامان پہنچائیں، ان کی مدد کریں۔ سامان پہنچانا اور لاک ڈاؤن یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کے اثرات جو ہیں وہ ان غریبوں پر ضرور ہوں گے۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان پر وہ اثرات نہیں جو ہے ان کا اثر ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اس سے بچنے کے لیے آپ ایک بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، یہ کام ہر صورت ہونا چاہیے تھا۔ میں اچھی بات ہے کہ یہ ہو بھی رہا ہے، مگر یہ اس کو انا بنا لینا کہ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، سندھ حکومت اگر کوئی بات کرتی ہے تو فوراً اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کسی اس طرح کی کہ ہوتی وہی ہے مگر نام اس کا کچھ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ پھر سیاست ہے نا۔ جی یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ وسیع مفاد کی بات ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔
یہ شاہد لطیف صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور بالخصوص آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں اس وائرس کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہے، اب ہم انڈسٹریز کھولنے جا رہے ہیں، اور کچھ ایس او پیز کی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ایک مثال ہمارے پاس یہ فلائٹ آپریشنز ہیں، مخصوص پروٹوکول کے تحت کھول دیے گئے ہیں۔ اب یہ اس طرح کی جو تجویز ہے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے؟ 1 دن 2 دن 3 دن کتنے دنوں میں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے، جو بھی پروٹوکولز ہیں سارے میٹرز کے وہ سامنے آ جانے چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہو رہی کیا؟ شاید لطیف صاحب نے جو بات ختم کی ہے نا کہ جو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے اس کا الٹا ضرور ریئیکشن دینا ہوتا ہے، یہ ایک اور وائرس ہے جو میرے خیال سے پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ وہ ہے کہ ایک الرجی اور انانیت کہ یہ چونکہ وہاں اپوزیشن کی حکومت ہے، اپوزیشن کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا اور ہم نے ہر قیمت پر ان کو نچلا دکھانا ہے۔ یہ وائرس جو ہے اس کا کیا علاج ہے مجھے بتائیں؟ اس کا علاج کوئی وہ قنین ہے جس کو آج پنجاب حکومت نے کیا ہے، یا کوئی اور علاج ہے کہ بعد از خرابی بسیار ہی صرف ہم اس معاملے میں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے؟ اچھا، اس معاملے میں جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس میں آج بلاول بھٹو صاحب کا بیان بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنزیہ فکرے جو ہے نا اپوزیشن میڈیا کے خلاف ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے کہ وہ تنظیم یہ ہے کہ بجائے کورونا پہ توجہ دیں، ہے پروپیگنڈا۔ ہاں، لیکن دیکھیں نا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کچھ میڈیا پرسنز کو، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اپنے ہیں،